گلشن کلمہ پڑھتے ہیں، چڑیا کلمہ پڑھتی۔ وعن جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من القتلى من أحد يعني في القبر ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن سبحان الله بابا. فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم۔ اسلام تھا اسلام ہے، اسلام رہے گا، اسلام تھا اسلام ہے، اسلام رہے گا، قرآن تھا قرآن ہے، قرآن رہے گا۔ اسلام کی گردن پہ حسین ابن علی کا احسان تھا، احسان ہے، احسان رہے گا۔ اور فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اور مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے اعداء تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ مکی آقا، مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، ہم غریبوں کے غمگسار، شافع روز شمار، سید ابرار و اخیار، انبیاء و رسول کے سردار، احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ۔ توجہ سے سنیں، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلی آلہ وآصحابہ وبارک وسلم۔ بعد از حمد و صلاۃ منبر رسول اکرم علیہ التحیۃ و ثنا پر جلوہ فکن نقیب اہل سنت، پیکر اخلاص و محبت، اخی الکبیر حضرت قاری محمد رضوان رضا برکاتی صاحب قبلہ، برابر میں ہی بیٹھے ہوئے شاعر اہل سنت، نعت خوان مصطفیٰ، پیکر اخلاص و محبت، اخی الکبیر والعزیز جناب آصف رضا کوثر صاحب قبلہ، منبر رسول پر جلوہ وار، بڑے بھائی مولانا راشد الاسلام صاحب قبلہ، حافظ شارف صاحب و جملہ سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے ہمیں اور آپ کو یہ سعادتیں بخشی ہیں کہ آج کی رات ہم اس کے محبوب بندوں کا ذکر کر رہے ہیں، اور یہ ذکر کرنے اور سننے کا وسیلہ حافظ علی صاحب آپ کی نگاہوں کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کے والد محترم جناب عبدالجلیل صاحب اور تمام گھر والے اور شامل ہونے والے تمام حضرات خوش نصیب ہیں۔ مبارکباد ہم پیش کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستان محترم، اللہ تبارک و تعالی کے کلام مجید سے 14ویں پارے کے پہلے رکوع سے سورۃ الحجر کی آیت نمبر 9 کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا۔ میں بہت جلد اپنی بات آپ کے سامنے رکھنے کے بعد میں گزر جاؤں گا، کیونکہ آپ جانتے ہیں آج کی اس محفل میں
بہت بڑا شاعر، پیکر اخلاص و محبت، شاعر اسلام سلیم رضا پیلی بھیٹی صاحب قبلہ، اور انہی کے ساتھ خطیب اہل سنت پیکر اخلاص و محبت حضرت مفتی عاصم القادری صاحب قبلہ متضل العالی تشریف لا چکے ہیں۔ میرے بعد یہ کے بعد دیگرے آپ کو سماعت کرنا ہے۔ ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستو، دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب کا نام قرآن ہے، اور یہ قرآن اللہ کی اور بھی کتابیں نازل ہوئی، تورات نازل ہوئی، زبور نازل ہوئی، انجیل نازل ہوئی، اور بھی صحائف نازل ہوئے، لیکن اس میں امینڈمنٹ ہوتا رہا، تبدیلی ہوتی رہی، چینجنگ ہوتی رہی۔ کیوں؟ سب جانتے ہیں اس بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کتاب کی حفاظت کا ذمہ اپنے اوپر نہیں لیا تھا۔ تورات نازل فرمائی، اللہ نے نہیں فرمایا کہ تورات ہمارا کلام ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، نہیں فرمایا۔ زبور نازل فرمائی، نہیں فرمایا کہ زبور ہم نے نازل فرمائی اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں۔ انجیل کے بارے میں بھی نہیں فرمایا، لیکن قرآن پاک جب اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا، سبحان اللہ، سارے لوگ بولیے سبحان اللہ۔ قرآن عظیم کی بات پر کوئی خاموش نہیں بیٹھے گا، سارے بولیے تڑپ پر یا رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، رب ارشاد فرماتا ہے 14ویں پارے میں سورۃ الحجر کی آیت نمبر 9 میں، رب ارشاد فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا بے شک ہم ہی نے قرآن کو نازل فرمایا ہے اور ہم خود ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں۔ تڑپ کر بولے سبحان اللہ۔ اب اللہ تعالیٰ نے جس کی حفاظت کا ذمہ اپنے اوپر لے لیا، کسی کی مجال ہے کہ اس میں کچھ تبدیلی کر سکے؟ بولو، یہ ہمارا ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ اگر ایمان ہے تو بولو سبحان اللہ۔ اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ اب ماحول بھی ایسا چل رہا ہے، یہ دستاروں کا وقت چل رہا ہے، جا بجا مدارس میں دستاریں ہو رہی ہیں، الحمدللہ مدرسوں سے بڑی تعداد میں حفاظ کرام فراغت پا رہے ہیں، لیکن دوسری طرف کوئی کتا بھونکتا ہے قرآن کے خلاف۔ ہم کہتے ہیں ابے تو بھونکتا ہے تو بھونکتا رہے، ہمیں تیرے بھونکنے کا کوئی خطرہ نہیں ہے، اس لیے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری کسی دنیا دار نے نہیں بلکہ پروردگار نے لی ہے، تو اس میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ میرے دوستو، ہمارا ایمان اپنی جگہ مسلم ہے، قرآن تھا، قرآن ہے، قرآن رہے گا، اس میں نہ کوئی گھٹا سکتا ہے نہ بڑھا سکتا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا بے شک ہم نے قرآن کو نازل فرمایا۔ آپ اس کی آواز کبھی کم ہو رہی ہے کبھی زیادہ، اس وقت کم ہے، اس کو ٹھیک کر دیجئے، ٹھیک ہے؟ میری کوئی بات نہیں، شورائے اعظام تشریف لائیں گے تو پھر اس کے بعد میں محبت سے بول دیجئے سبحان اللہ۔ حضرات، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بے شک ہم ہی نے قرآن کو نازل فرمایا اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں۔ اب جب سے قرآن نازل ہوا آج تک ویسا کا ہی ویسا ہے، اور جب تک رہے گا ایسا ہی رہے گا۔ آج یہ پہلی بار کوئی نہیں بھونک رہا ہے، اس کو تو کتا کہنا بھی کتے کی توہین ہے۔ کتا تو وفادار ہوتا ہے، جو وسیم جہنمی کا نام تو آپ نے سنا ہوگا، جو لکھنؤ سے بولا ہے قرآن کے خلاف، وہ یہ بھول گیا ہے کہ وہ کس کو چیلنج کر رہا ہے، وہ یہ بھول گیا ہے وہ کس کے سامنے بات کر رہا ہے، وہ یہ بھول گیا ہے کہ کس کتاب کی گستاخی کر رہا ہے، وہ یہ بھول گیا ہے کہ کس دین و مذہب پر وہ انگلیاں اٹھا رہا ہے۔ اللہ کی قسم، اس دین پر انگلی اٹھانے والا ابو جہل اگر سرکار کا سگا چچا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اسے پھانسی جہنم کر دیا ہے۔ اس دین پر انگلی اٹھانے والا چاہے کہ ابراہیم کا سرما تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے ایک کو نابود کر دیا ہے۔ اس لیے کہ قرآن مٹنے کے لیے نہیں آیا ہے، قرآن چینجنگ کے لیے نہیں آیا ہے، بلکہ قرآن کو دوسروں کی حفاظت کرنے آیا ہے۔ محبت سے بولیے سبحان اللہ۔
اب ان حافظوں کی عظمت کیا ہوتی ہے، ان کی شوکت کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، آئے ہے سبحان اللہ۔ حضرات ایک حافظ قرآن کوئی کسی بھی برادر کا ہو، سنی صحیح العقیدہ ہے، مصلی پر کھڑا ہو جائے گا، یا بتاؤ کوئی گلی ڈنڈا کھیلنے والے کو مصلی پر کھڑا کرتا ہے؟ بتاؤ کوئی تاش بازی کرنے والے کو مصلی پر کھڑا کرتا ہے؟ ایک حافظ قرآن ہوتا ہے، ایک عالم قرآن ہوتا ہے، اسے مصلی پر کھڑا کیا جاتا ہے، وہ مصلی پر کھڑا ہوتا ہے، اللہ اکبر۔ اب مسجد میں آنے والے چاہے اس کے کوئی کیسے ہی رشتہ دار لگتے ہوں، سارے کے سارے لوگ اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ اگر باپ بھی جاتے ہیں تو یہ نہ کہیں گے پیچھے میں اپنے حافظ انیس بیٹے کے۔ یار توجہ ہے ذرا پیچھے کے لوگ بولنا سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ جاگ کر سن رہے ہیں۔ کوئی نہیں بھائی، اب جیسا ہے ویسا بولنے دیجئے، ٹینشن نہ لیجئے، زیادہ ٹینشن لینا بھی نہیں چاہیے۔ حضرات ذی وقار اگر عبدالجلیل بھائی بھی جائیں گے، حافظ انیس مصلی پر کھڑے ہوئے ہیں، تو حافظ انیس کے والد وہ یہ نہ کہیں گے پیچھے اپنے بیٹے کے، اور اگر ان کے بھائی جائیں گے تو وہ یہ نہ کہیں گے پیچھے اپنے بھائی کے، اگر ماموں جائیں گے تو یہ نیت نہ کریں گے پیچھے اپنے بھانجے کے، بلکہ وہاں پر قرآن پڑھنے والا جو انیس نامی حافظ قرآن کھڑا ہے، اگر باپ بھی جا رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں پیچھے سے مام کے، بھائی جا رہا ہے وہ بھی کہہ رہا ہے پیچھے سے مام کے، ماموں جا رہے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں پیچھے سے مام کے، اگر پیر صاحب بھی ہیں تو وہ بھی کہہ رہے ہیں پیچھے سے مام کے۔ اگر پیر صاحب بھی ہیں یا پیر صاحب یہ کہیں گے ہم تو پیر صاحب ہیں، ہم تو اپنے مرید کا نام لیں گے۔ عمران بھائی ماشاءاللہ بہت بڑھیا ہے، آپ سبحان اللہ کہہ دیجئے، صحیح بول رہا ہے، صحیح بول رہا ہے، اللہ تعالیٰ برکت دے۔ بس انتشار نہ ہو، پروگرام توجہ سے سنا جائے، کچھ مزہ ہی کچھ اور آتا ہے نا، محبت سے بول دیجئے یا رسول اللہ۔ تو کوئی بھی پیچھے کھڑے ہونے والا کبھی یہ نہ کہتا میں اپنے فلاں رشتہ دار کے پیچھے، فلاں رشتہ دار کے پیچھے، کوئی بھی جاتا ہے وہ یہ کہتا ہے پیچھے اس امام کے۔ اب مجھے بتائیے دنیا میں کوئی ایسی ڈگری ہے، دنیا میں کوئی ایسا کوئی اور مقام، کوئی عہدہ ہے کہ جس عہدے کے سامنے سارے عہدے ماند پڑ جاتے ہو، سارے عہدے پیچھے رہ جاتے ہو؟ ایک یہی وہ عہدہ ہے جو نبی کے دین کے کام میں نکل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی عظمتوں کو بڑھا دیا کرتا ہے۔ محبت سے تم ہی بول دو سبحان اللہ۔ حضرات اب دیکھیے ایک شخص حضرت یحییٰ بن اقسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، میں اپنی مین باتوں کو پہنچا کر کے رخصت ہو جاؤں۔ حضرت یحییٰ بن اقسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مامون رشید کی مجلس میں ایک یہودی آیا تو مامون رشید نے اس یہودی سے یہ کہا کہ تو اسلام قبول کر لے۔ توجہ میرے بھائیو، آج ہم نے قرآن کو سمجھا نہیں ہے، الٹے سیدھے ملاجیوں سے پڑھ لیا یا ملانیوں سے پڑھ لیا، اس کے بعد میں جب رشتے والے آئے لڑکا قرآن شریف پڑھا ہوا ہے، لڑکا قرآن شریف پڑھا ہوا ہے۔ میرے دوستو آپ جانتے ہیں اگر ہمارا کوئی کلام غلط پڑے تو ہم کو تکلیف ہوگی، ہم کو درد ہوگا، اللہ کا کوئی کلام غلط پڑے تو اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہو سکتا۔ آپ جانتے ہیں، میں تھوڑا اشارہ دے دوں، کوئی کہتا ہے یار یہ زبان توڑنا تو مولویوں کا کام ہے، تمہاری طرح زبان توڑ کے تھوڑی پڑھ لیں گے، باقی سب کچھ پڑھ لے گا زبان توڑ کے، باقی سب کاروبار میں کتنا کس سے لینا ہے، کتنا دینا ہے، کتنی کس کی میڑ کاٹنی ہے، اور اگولا اپنے کھیت میں پھینکنا ہے، گنا کسی دوسرے کے میں سے توڑنا ہے، یہ سب جانتا ہے۔ لیکن حضرات ذی وقار جب قرآن پڑھنے کی بات آتی ہے، ارے وہ تو مولوی صاحب ہیں، ان کی طرح زبان کیسے توڑ ملے گی؟ اب سنو میرے بھائیو، ایک ہوتا ہے قاف بڑا اور ایک ہوتا ہے کاف، اس میں کتنا فرق ہوتا ہے، ایک حرف بدلنے سے کتنا معنی بدل جاتا ہے، میں یہ بتانا چاہتا ہوں۔ حدیث پاک میں آیا ہے قرآن عظیم کے ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، کتنی؟ 10 نیکیاں ملتی ہیں، جب صحیح پڑھیں گے تبھی تو، جب غلط پڑھیں گے تو کیسے مل جائیں گی؟ حضرات ایک ہوتا ہے بڑا قاف، ایک ہوتا ہے چھوٹا کاف۔ اگر بڑے قاف سے کہیں گے قمر تو آسمان پر جو چاند چمک رہا ہے اس کا معنی بڑے قاف سے ہوگا آسمان پر چمکنے والا چاند، اور چھوٹے کاف سے کہیں گے قمر تو جسم کا یہ حصہ ہو جائے گا۔ معنی بدلا کہ نہیں بدلا؟ اسی طرح سے ایک ہوتا ہے زنا اور ایک ہوتا ہے جنا۔ تو اگر زے سے کہا زنا تو بدفعلی ہوئی،
बदकारी हुई, और अगर जीम से कहा जिना तो माना हो गया जन्नत। सुभान अल्लाह। हजरात, अगर वाव से कहा वलद तो हुआ लड़का, और बे से कहा बलद तो हो गया शहर। कितना माना बदल गया। इसलिए कुरान ठीक से पढ़ा करो। अगर काम काज करने वाले हो तो शाम को वक्त निकाल के कारी साहब की बारगाह में, इमाम साहब की बारगाह में चले जाया करो। अल्लाह की कसम, जब सही से कुरान की तिलावत करोगे तो उसका मजा ही कुछ और आएगा, उसका मजा ही कुछ और आएगा। मेरे दोस्तों, मामून रशीद की मजलिस में एक यहूदी आया। मामून रशीद ने कहा कि तू इस्लाम कबूल कर ले, उसने इनकार कर दिया। अब कोई अपना मजहब इतनी जल्दी कैसे छोड़ दे? ऐसे कैसे छोड़ देगा? उसने इनकार कर दिया। 1 साल के बाद में जब वो वापस आया तो वो मुसलमान हो चुका था। सुभान अल्लाह। यार अब्बी नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह? किसी के मुसलमान होने की खबर मिल रही है और मुसलमान इतनी खामोशी से बैठा है। मोहब्बत से बोलिए या रसूल अल्लाह। मामून रशीद की बारगाह में दोबारा आया तो वो इस्लाम कबूल कर चुका था। मामून रशीद ने पूछा, तू तो पहले यहूदी था, मुसलमान हो गया, इसका सबब क्या हुआ? अब उसका जवाब सुनिए। उसने कहा, जब मैं यहाँ से आपकी मजलिस में से उठकर गया तो मैंने तमाम अदियान का इम्तिहान लेना चाहा, मैंने तमाम जो है रिलीजियंस का एग्जाम लेना चाहा। मैंने तौरात के 3 नुस्खे तैयार किए। तौरात जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर किताब नाजिल हुई, कहने लगा मैंने 3 नुस्खे तैयार किए, और जब मैं यहूदियों में पहुंचा तो उन्होंने वो मुझसे खरीद लिए। फिर मैं गया और मैंने इंजील के 3 नुस्खे तैयार किए, उनके मजहब वालों ने खरीद लिया। लेकिन जब मैंने कुरान में से कुछ हटा दिया, कुछ बढ़ा दिया, और जब मैं मौलवियों के पास लेकर के गया, आलिमों के पास लेकर के गया, नबी के दीवानों के पास में लेकर के गया, तो उन्होंने ऐसे ही उन नुस्खों को नहीं खरीदा, उन्होंने ऐसे ही उन नुस्खों को अपने पास ना रख लिया, बल्कि मौलवियों ने, आलिमों ने पहले गौर से मुताला किया। जब मुताला किया तो उसमें बड़ा हुआ था, कुछ घटा हुआ था, तो उन्होंने खरीदने से इनकार कर दिया कि ये हमारा असली कुरान नहीं है जो हमारे आका पर नाजिल हुआ है, जो हमारे मौला पर नाजिल हुआ है, ये वो कुरान नहीं है, चले जाओ यहाँ से, ये नुस्खा हम तुमसे हदिया करने वाले नहीं है। अल्लाह अकबर। वो यहूदी शख्स कहता है कि मेरे दिल की दुनिया बदल गई कि तौरात लेकर गया तो हमसे यहूदियों ने खरीद लिया, इंजील लेकर गया तो ईसाइयों ने खरीद लिया, लेकिन कुरान में घटा बढ़ा कर ले गया तो इनकार कर दिया। कुरान में घटा बढ़ा कर ले गया तो इनकार कर दिया। मैंने कहा कि सब मजहब झूठे हैं, एक दीन इस्लाम सच्चा है। सुभान अल्लाह। ये सबब हुआ मेरे इस्लाम कबूल करने का। तो पहले भी कोशिशें की गई कुरान में तहरीफ करने की, कुरान में चेंजिंग करने की, पहले भी कोशिशें होती रही। और आज भी शिया वक्फ बोर्ड का साबिक चेयरमैन वसीम जहन्नमी कहता है कि इसमें 26 आयतें ऐसी हैं जिनको कुरान से खारिज कर दिया जाए, जिनको कुरान से निकाल दिया जाए। ये 3 खलीफाओं ने अपनी तरफ से बढ़ा दी है। अल्लाह अल्लाह। हम कहते हैं सारी दुनिया के मुसलमान कि ऐ वसीम जहन्नमी, हम जानते हैं जरूर तुझको किसी संस्था ने खरीद लिया है, जरूर तुझको किसी ग्रुप ने खरीद लिया है। हम कहते हैं चाहे किसी ने भी खरीदा हो, ये जो तू ख्वाब देख रहा है, तेरे बाप दादा का ख्वाब पहले पूरा ना हुआ ना आज तेरा ख्वाब पूरा हो सकता है। ये कभी पूरा नहीं हो सकता, इसलिए कि कुरान बदलने के लिए नहीं आया है। सुभान अल्लाह। कुरान बदलने के लिए। लेकिन इतने पर भी यार, बड़े अफसोस के साथ कहूंगा मैं, इतने पर भी हमारे नौजवानों को कुछ खबर नहीं है। अभी भी कितने नौजवानों को इमाम साहब पकड़ लो और उनसे कहो कि वो वसीम ने कुरान के बारे में क्या कहा है, क्या मालूम है आपको? जबकि सोशल मीडिया का दौर है तो नौजवान कहेंगे इमाम साहब किस वसीम की बात कर रहे हो, किस कुरान की चेंजिंग की बात कर रहे हो, क्या कुछ हो गया है? अल्लाह अकबर। अगर ये नौजवान कुछ ऐसे मैसेजेस भी देखे तब इसको पता चले, लेकिन इसको तो फिल्में देखने से फुर्सत नहीं है, इसको तो जो है गंदी तस्वीर एक दूसरे के पास भेजने से फुर्सत नहीं है। दोस्ताने मोहतरम, इमाम साहब अगर नमाज के लिए बोलते तो शर्माता हुआ कहता है कि मेरी आंख नहीं खुली थी, और पता चले कि रात के 2 बजे तक व्हाट्सएप चलाया था तो किसने आंखें फोड़ी? कुछ जवाब है मेरे भाइयों? नमाज की पाबंदी बहुत जरूरी,
नमाज की पाबंदी बहुत जरूरी। एक हदीस पाक के हवाले से हाफिज कुरान की अजमत मुलाहजा फरमा लीजिए, सुभान अल्लाह, तड़प कर कह दीजिए सुभान अल्लाह। जंगे उहद हुई, उसमें 70 सहाबा शहीद हुए। कितने? 70 सहाबा शहीद हुए। उनमें बहुत से हाफिज कुरान भी थे, सुभान अल्लाह, हाफिज कुरान थे। उस वक्त जाहिरी तौर पर मुसलमानों पर इतनी मुफलिसी, कल्लासी और गुर्बत थी कि गरीबी के मारे उन शहीदों के बदन के कपड़े भी चेंज करने के लिए नहीं थे, जैसे थे कपड़े उन्हीं में दफन किया गया था। और हजरत अबू बकर एक एक कब्र में दो दो को दफन किया गया था। अब सुनिए, हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम काना यजमउ बैन रजुलैनि मिन कतला यानी उहद। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि जंगे उहद के शुहादा को अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक एक मदफन में दो दो को जमा किया करते थे। फिर पूछते थे सुम्मा यकूल अय्युहुम अक्सरु अखज़ल लिल कुरान, कि इनमें से कुरान किसको ज्यादा याद है, सुभान अल्लाह, इनमें से कुरान किसको ज्यादा याद है। दो शहीदों को एक कब्र में रख रहे हैं, एक लहद में रख रहे हैं, तो सरकार पूछते थे इन दोनों में से कुरान किसको ज्यादा याद था। अल्लाह अकबर। फैदा उशीरा लहू इला अहदिहिमा, तो उनमें से एक की तरफ इशारा किया जाता, कद्दमहु फिल लहद, अल्लाह के रसूल कि जिसकी तरफ को इशारा किया जाता उसी को पहले लहद में रख दिया करते थे। हजरत अबू बकर हाफिजों की अहमियत जानिए, इनके सीने में कुरान है। एक बात बताऊं, जहां कुरान होगा वहां गंदगी नहीं होगी, और जहां गंदगी होगी वहां कुरान नहीं होगा। इनके सीनों को अल्लाह तबारक व तआला ने पाकीज़ा कर दिया है, सुभान अल्लाह। इनकी अहमियत, एक बात बताओ, जुआ खेलने वाले को एक टाइम का खाना खिलवाओ, जब तुम खाना खिलवाओगे तो वो तुम्हारे खाने की ताकत से, जो तुम्हारे खाने से उसको जो ताकत मिलेगी, जो तवानाई मिलेगी, उससे जाकर वो ताश के पत्ते फाटेगा। और अगर किसी जिनाकार को खिला दिया तो वो उस ताकत से जिना करेगा। अगर माँ बाप को सताने वाले को खाना खिलाया तो माँ बाप पर अत्याचार करेगा। सूदखोर को खिलाया तो सूदखोरी का कारोबार आगे बढ़ाएगा। ऐ मेरे दोस्तों, जिस बदकार को आपने खाना खिलाया उससे मिली हुई ताकत से वो गुनाह करता रहा, लेकिन एक तरफ किसी आलिम दीन को खाना खिला दिया, उससे जो ताकत मिलेगी उस ताकत के जरिए कुरान की तिलावत करेगा, किताबों का मुताला करेगा, दीन की बात लोगों को संभालने की कोशिश करेगा। ऐ मेरे दोस्तों, अगर खाना भी खिलाओ तो इस नियत से खिलाओ कि मैं हाफिज साहब को खाना खिला रहा हूँ, इमाम साहब को खाना खिला रहा हूँ। इसके जरिए से जो ताकत मिलेगी उससे अल्लाह का नाम बुलंद करेंगे, उससे अल्लाह का नाम बुलंद करेंगे। हजरात, अब आप सबको होना चाहिए कि हर घर में एक आलिम दीन जरूर होना चाहिए। बनाएंगे बच्चों को आलिम इंशाअल्लाह। लोग सोचते हैं क्या किया जाए यार, आलिम बन जाएगा, खाएगा क्या, खाएगा क्या। जब आलिम बन जाता है तो खड़े खड़े देखता है, यार मौलवी साहब खा बहुत रहे हैं, बहुत खा रहे हैं मौलवी साहब। मौलवी लोग खाते ही ज्यादा हैं। ये अल्लाह का फजल है कि खाते भी हैं और पेट भी खराब नहीं होता है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला ने, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मन तलबल इल्म तकफ़्फ़लल्लाहु बिरिज़्क़िही। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, तुम ये टेंशन करते हो मेरा बेटा हाफिज बन गया तो खाएगा क्या, मेरा भतीजा आलिम बन गया तो खाएगा क्या, बीवी बच्चों को खिलाएगा क्या। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, मन तलबल इल्म तकफ़्फ़लल्लाहु बिरिज़्क़िही। अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया, जो इल्म की तलब में निकल जाता है अल्लाह ताला उसके रिज़्क़ की जिम्मेदारी ले लिया करता है, उसके रिज़्क़ की जिम्मेदारी ले लिया करता है। ये टेंशन ना करो। और हजरात, हम कौन होते हैं ये सोचने वाले, हम कौन होते हैं ये सोचने वाले कि कैसे खाएगा, कैसे पिएगा। यूं तो हम खुद नहीं खाते हैं, हम सबको परवरदिगार खिलाता है। हम खुद नहीं पहनते हैं, हम सबको परवरदिगार पहनाता है। वो परवरदिगार असबाब मुहैया फरमाता है, वो मुसब्बिबुल असबाब है। ऐ मेरे दोस्तों, अपने बच्चों को आलिम दीन जरूर बनाओ। आपके मर्तबे को जानेगा मेरे बाप का मर्तबा क्या है। बाप जन्नत के दरवाजों में से बीच का दरवाजा है, अगर गुस्ताखी कर दी तो जाये हो जाएगा।
وہ جانے گا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. اگر گستاخی ہو گئی تو معافی نہیں ہوگی. حضرات بس اپنی بات کو ختم کر دوں اس بات پر کہ آج 27 مارچ ہے, 1 اپریل آنے والی ہے. 1 اپریل کو کیا ہوتا ہے؟ بس آخری میسج. 1 اپریل کو کیا ہوتا ہے؟ لوگ جھوٹ بولتے ہیں, اور جتنا بڑا جھوٹ بولیں گے اتنا ہی زیادہ فخر کریں گے کہ میں نے جھوٹ بولا. جھوٹ کس طرح سے بولتے ہیں؟ کوئی فون کر رہا ہے حلوائی کو کہ میرے گھر پر فلاں پروگرام ہے, اتنی مٹھائی بنا دینا. وہ مٹھائی بنا کے تیار رکھ دیتا ہے. اس کے بعد میں کہتا ہے میں تو مذاق کر رہا تھا, 1 اپریل ہے نا, چوتیا بنا رہا تھا, میں بے وقوف بنا رہا تھا. کوئی کہتا ہے تمہارے بیٹے کا فلاں جگہ پر ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور فلاں ہاسپٹل میں وہ ایڈمٹ ہے. اللہ اکبر. کوئی یہ کہتا ہے, کوئی کسی طرح سے جھوٹ بولتا ہے, کوئی کسی طرح سے بولتا ہے. اسلام سب سے پہلے کہتا ہے کہ جھوٹ بولنا ہی پاپ ہے. جھوٹ بولنا ہی پاپ ہے, چاہے وہ اپریل فول کے نام پر ہو. میرے دوستو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جھوٹ کے تعلق سے اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا ان الکذب یہدی الی الفجور وان الفجور یہدی الی النار وان الرجل لیکذب حتی یکتب عند اللہ کذابا. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا بے شک جھوٹ برائی کی گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے. اور ایک بندہ جب جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت بڑا جھوٹا لکھا جاتا ہے. اب 1 اپریل پر خوب ایک دوسرے سے جھوٹ بولا جاتا ہے. میرے دوستو, یہ اسلام والوں کی پہچان نہیں ہے. کئی سو سال پہلے عیسائیوں نے مسلمانوں کو دھوکے سے سمندر میں ڈبو دیا تھا. اس کے بعد میں عیسائی حکمرانوں نے جشن منایا تھا اور اتنا قتل و غارت اسپین کے اندر ہوا تھا کہ جہاں سے عیسائی حکمرانوں کے اور فوجوں کے گھوڑے نکل رہے تھے ان کے گھوڑوں کی ٹانگیں مسلمانوں کے خون میں ڈوب جایا کرتی تھی. اتنا مسلمانوں کا خون بہایا گیا. اے دوستو, اپنی پاسٹ ہسٹری دیکھ کر کے دیکھو. اے دوستو, اپنی گزشتہ تاریخ کو دیکھ کر کے دیکھو کہ یہ 1 اپریل فول کیوں منایا جاتا ہے. مسلمانوں کو بے وقوف بنایا اور کشتی میں بچے کچھ مسلمانوں کو بٹھا کر کے 20 سمندر میں ڈبو دیا گیا. اب اس کے بعد میں عیسائی جشن منا رہے تھے. اسپین کے جو حکمران بنے تھے وہ جشن منا رہے تھے, سیلیبریشن کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے آج 1 اپریل ہے, ہم نے آج 1 اپریل کو مسلمانوں کو بے وقوف بنایا ہے. یہ عیسائیوں نے مسلمانوں کا خون بہانے کے بعد 1 اپریل فول منایا تھا. آج جن کا خون بہایا گیا تھا, جن کے باپ دادا کا خون بہایا گیا تھا, وہی مسلمان لڑکے لڑکی کالجز میں اور اسکولز میں بڑے شان سے 1 اپریل فول مناتے ہیں. بتاؤ یہ کیا رویہ اچھا ہے؟ بولو. اور جھوٹ کسی بھی راستے میں ٹھیک نہیں ہے, کسی بھی معاملے میں ٹھیک نہیں ہے. لہذا 1 اپریل آنے والی ہے, دھیان رکھیں. کل شب برات ہے, عبادت کا اہتمام کریں. ماں باپ سے سب سے پہلے معافی مانگیں, بھائیوں سے معافی مانگیں. اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین بجاہ سید الانبیاء والمرسلین علیہ التحیۃ والتسلیم وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کلمہ شریف پڑھ لیجئے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم.